اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج ایک نیا سبق لیے حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا باب غسل کے بارے میں چل رہا ہے۔ دو احادیث مبارکہ ہم نے آج جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ سے روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ملائکہ یعنی کہ فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں کتا اور جنبی ہو۔ جنبی کہتے ہیں ناپاک کو، یعنی کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اور تیسرے نمبر پر تصویر ہو۔ ہمارے گھروں میں تصاویر کا لٹکایا جانا، تصویریں لگا دی جانی، تو یہ بھی اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کتاب الطہارہ باب فی الجنبی، یہ اس سے روایت لی گئی ہے۔ تو دوسری حدیث مبارکہ جس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بھی جمعے کی نماز کے لیے آئے اسے چاہیے کہ وہ نہا کے آئے، یعنی کہ غسل کر کے آئے۔ گویا معلوم ہوا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جمعے کی نماز کو ادا کرنے سے پہلے نہا لینا یہ بھی افضل عمل ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ موجود ہے بخاری شریف میں، اور مسلم شریف کی یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہمارے گھروں میں کوئی جنبی نہ ہو، نجس نہ ہو، ناپاک نہ ہو، اور کتا جو ہے وہ بھی گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ جمعے کی نماز کے لیے ہم جب آئیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم غسل کر کے آئیں، ہم نہا کے آئیں۔ یہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے اس لیے آپ کے سامنے آپ کی گوش گزار کرتے ہیں تاکہ اسلام کو سمجھنے میں ہمیں کوئی دشواری نہ ہو سکے۔ تو ہم اپنے اصلی موضوع کی جانب گامزن ہونے سے پہلے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو لازماً سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو لازماً پریس کریں اور ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ الحمدللہ کافی احباب جو ہیں وہ رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو موضوع شروع کیا ہے اس میں ہمیں بڑا فائدہ مل رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے کن صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا اصلی موضوع ہے کہ غسل کن صورتوں میں فرض ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہے منی کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہونا، عضو سے نکلنا، یہ بھی سبب غسل بنتا ہے۔ اس وجہ سے بھی یعنی کہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جبکہ منی شہوت کے ساتھ نکل گئی ہے تو آپ پر غسل جو ہے وہ فرض ہو گیا ہے، تو آپ پر نہانا یہ فرض ہے، آپ نے لازماً غسل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے جب احتلام ہو جائے، رات بندہ سو رہا تھا تو احتلام ہو گیا، اس صورت میں بھی غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے، بندہ رات کو سو رہا ہے، اس کو احتلام ہو گیا لیکن یاد نہیں رہا۔ یہ ذہن نشین رکھیں، احتلام ہوا لیکن اس کو یاد نہیں رہا، لیکن جب صبح اٹھا ہے تو اس نے کپڑوں پر تری محسوس کی، پانی کو محسوس کیا، تو اس بندے پر غسل جو ہے وہ واجب ہے۔ اب نمبر 2 ہے کہ اگر بندہ رات کو سویا ہے، اس کو خواب یاد ہے لیکن صبح اٹھا ہے تو کپڑے اس کے ٹھیک ہیں، تری نہیں ہے،
اس بندے پر غسل واجب نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اگر احتلام یاد ہے مگر کوئی اثر نہیں تو بالکل اس پر بندے پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد ہے ہم مختصر کرتے ہیں وگرنہ یہ باب بہت طویل ہے، یہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے وہ عرض کرتے ہیں۔ لڑکے کا بلوغ یعنی کہ جوان ہو جانا احتلام کے ساتھ ہو، یعنی کہ جب جوان ہوا ہے بچہ تو اس کا بالغ ہونے کے بعد احتلام ہونا، تو صاف ظاہر یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، لیکن جب بالغ ہو جائے تو احتلام ہو جائے تو اس پر بھی غسل واجب ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد ہے حیض اور نفاس سے عورت کا فارغ ہونا۔ یہ بس ہم یہی چیزیں آج پڑھیں گے کیونکہ یہ ویسے موضوع بہت طویل ہے، اس میں بڑے بڑے موضوعات آئیں گے، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں تاکہ ہر بندے کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ حیض سے فارغ ہونا، حیض کہا جاتا ہے جب عورت کو ماہواری مینسز آتے ہیں تو اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد عورت پر غسل کرنا یہ بھی لازم ہے، یہ فرائض میں سے ہے۔ نفاس کا ختم ہونا، نفاس کہا جاتا ہے جب کہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے بعد جو عورت نہائے گی تو اس پر بھی یعنی کہ نفاس کے بعد بھی عورت پر غسل واجب ہے۔ بچہ پیدا ہوا اور خون نکلا، بالکل یعنی کہ خون نکل آیا تو یہ بھی غسل واجب ہے، اس پر بھی غسل جو ہے وہ لازم ہو جائے گا۔ ہاں خون نہیں بھی نکلا، ویسے یہ ہوتا تو نہیں ہے کہ بچے کی ولادت ہو تو خون نہ نکلے، لیکن یہاں پہ جو لکھا گیا ہے اس میں ہے کہ بچہ پیدا ہوا اور خون بالکل نہ آیا تو یہ صحیح ہے کہ غسل واجب ہو جائے گا، یعنی کہ خون نہیں بھی آیا تو پھر بھی غسل جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ لیکن جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ خون آتا ہے، اس لیے عورت کا حیض اور نفاس سے فارغ ہونا یہ بھی ہم پر جو عورت پر غسل ہے وہ واجب کر دیتا ہے۔ اس لیے سامعین و ناظرین ہم آپ سے کہا کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ لازماً پوچھا کریں، سوال کرنے سے علم بڑھتا ہے۔ ہم یہ رات کی کوشش اور ہمارا یعنی کہ یہ جد و جہد اس لیے ہے کہ ہم آپ تک ہمارے جو دین کا پیغام ہے وہ ہم ارسال کر سکیں، وہ ہم پہنچا سکیں۔ تو آپ کو ہمارا ساتھ کن صورتوں میں دینا ہے؟ آپ ان ویڈیوز کو، ہمارے پیغام کو، ہمارے اس میسج کو آگے فارورڈ کیا کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے گروپوں میں شیئر کریں۔ تو کمنٹ میں آپ لازماً سوال کیا کریں، جس مسئلہ کی سمجھ آپ کو نہ آئے آپ اس کو ہی پوچھیں، انشاءاللہ کل آپ کو اسی کا جواب مل جایا کرے گا۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئے پیغام کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہم روزانہ نئی ویڈیو بناتے ہیں، نئے پیغام لے کر آتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں دین کی سمجھ آ جائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو باب ہے وہ ہے پانی کا بیان۔ تو ملتے ہیں کل، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ دعا کر لیتے ہیں عالم اسلام کے لیے کہ اللہ پورے عالم اسلام کی، اللہ پوری دنیا کی مدد فرمائے، اللہ خیریت فرمائے، آمین۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔